بہت مختصر سے وقت کے لیے حاضر ہوں. تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار، عاشقان رسول کا سب سے بڑا تہوار صرف عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید ابھی ہمارے درمیان سے گزری ہے. ہم اس کو عیدوں کی عید اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ عید الجمعہ ہوتی، نہ عید العرفہ ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی. بلکہ عید تو اپنی جگہ نہ کوئی دن ہوتا، نہ کوئی رات ہوتی، نہ کوئی صبح ہوتی، نہ کوئی شام ہوتی، نہ کسی سے کسی کی ملاقات ہوتی، یہاں تک کہ نہ زمین ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ ستاروں کی انجمن ہوتی، نہ آسمان کا سائبان ہوتا، نہ زمین کا بچھونا ہوتا، نہ شفق کا جمال ہوتا، نہ افق کی سرخیاں ہوتی، نہ قمریوں کی آواز ہوتی، نہ بھوروں کی گنگناہٹ ہوتی، نہ پھولوں کی تبسم ہوتی، نہ کلیوں کی مسکراہٹ ہوتی، نہ بلخاتی ندیاں ہوتی، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، نہ سمندروں کی طغیانی ہوتی. جو سب کچھ ہے صرف اس لیے ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اس دن ہمارے آقا تشریف لائے اور یہ عیدوں کی عید ہے. آپ اندازہ فرمائیں دنیا کے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہے جو سب کے لیے خوشیوں کا دن ہو. اس لیے کہ اگر کوئی دن کسی کے لیے خوشی کا ہے تو وہی دن کسی کے لیے غم کا ہے. اللہ اکبر. زمانے میں کوئی بھی دن سب کے لیے خوشی کا دن نہیں آتا. اللہ اکبر. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں گے کہ 15 اگست سب کے لیے خوشی کا دن ہے تو میں کہوں گا نہیں، یہ ہندوستانیوں کے لیے تو خوشی کا دن ہو سکتا ہے کہ ہندوستانیوں کو آزادی ملی، تو انگریزوں کے لیے اتنے دکھ کا دن ہے کہ اتنا بڑا ملک ان کے ہاتھ سے چلا گیا. دیکھا ایک ملک کے لوگ خوشی منا رہے ہیں تو دوسرے ملک کے لوگ بے چین اور بے قرار ہو رہے ہیں، وہ غمگین ہو رہے ہیں. ایک ملک کے لیے خوشی کا، دوسروں کے لیے غم کا. اسی طریقے سے اللہ اکبر کسی کا انتقال ہوتا ہے، اگر ولی بھی دنیا سے جاتا ہے مریدین رو رہے ہیں اور فرشتے خوشی منا رہے ہیں. مریدین اس لیے رو رہے ہیں کہ اللہ اکبر فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا اور عرش پر دھومے مچے، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا. فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. دیکھ رہے ہیں فرشتے خوش ہو رہے ہیں اور انسان رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اسی طریقے سے آپ قیاس کر سکتے ہیں جو دن مزدوروں کے لیے خوشی کا دن ہوگا وہ دن مالداروں کے لیے غم کا دن ہوگا. اگر مزدوروں کی بات مان کر کے تنخواہ بڑھا دی گئی ہے تو بولو سیٹھوں کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ خوشی منا رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، یہ غمگین ہو رہے ہیں ہماری جیب کٹ رہی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں. اللہ اکبر. لیکن کائنات میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جو مالداروں کے لیے بھی خوشی کا ہے اور غریبوں کے لیے بھی خوشی کا ہے. ایک دن ایسا بھی آتا ہے جو زمین والوں کے لیے بھی خوشی کا ہے اور آسمان والوں کے لیے بھی خوشی کا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے جو مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی خوشی کا ہے. اللہ اکبر. ایک دن ایسا آتا ہے جو فرشیوں کے لیے بھی خوشی کا ہے، عرشیوں کے لیے بھی خوشی کا ہے. وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن صرف اور صرف میلاد النبی کا دن ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا دن ہے. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ میں نے کہا مسلمان اس لیے خوش ہیں کہ ان کو ایمان ملا ہے لیکن غیر مسلموں کو جینے کا سلیقہ تو ملا ہے، ورنہ جب تک کہ میرے آقا تشریف نہ لائے تھے اللہ اکبر جو غیر مسلم ہیں انہیں نہ کھانے کا شعور تھا، نہ پہننے کا شعور تھا، نہ اوڑھنے کا شعور تھا. اللہ اکبر. مجھے یہاں پر ایک بات بتانی ہے آپ کو، آپ اس کو محسوس کیجئے گا. اللہ اکبر. میلاد النبی آئے، میلاد مصطفیٰ آئی تو سب کے لیے برکت کا دن، سب کے لیے رحمت کا دن. اس دن مزدوروں کو حق مل رہا ہے. آقا فرماتے ہیں مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے. یہ تو جانوروں کے لیے بھی خوشی کا دن ہے. اللہ اکبر. پہلے لوگ جانوروں کو کھانے کے لیے کبھی پیر کاٹ دیتے تھے، کبھی کچھ عضو کاٹ دیتے تھے. زندہ جانور کے عضو کاٹ کاٹ کے کھائے جاتے تھے. رحمت للعالمین نے فرمایا اگر حلال جانور کھانا ہی ہے تو اس طرح اس کو اذیت دے کر نہ کھاؤ، بلکہ پہلے گلے کے پاس سے اس کو ذبح کر لو اور جب اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے پھر اس سے جلد اتارو، اس کے بعد اسے
کھایا جائے. اللہ اکبر. جس نے جانوروں کے حقوق بتائے, جس نے انسانوں کے حقوق بتائے, جس نے راستے کے حقوق بتائے, جس نے درختوں کے حقوق بتائے, جس نے پتھروں کے حقوق بتائے, اللہ اکبر. جس نے اللہ اکبر شوہر کی چتا پر جلنے والی عورت کے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر رکھ دیا اور عورت کا مقام بتایا. الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جب تک حضور تشریف نہ لائے تھے بیواؤں کو چتا پر جلایا جاتا تھا. آمنہ کے لال ایک بیوہ خاتون کی گود میں تشریف لا کر کے دنیا کو بتاتے ہیں, ارے اگر بیوہ منحوس ہوتی تو نبی کی ماں بیوہ کیوں ہوتی؟ نبی کی ماں جیسی خوش نصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے. کسی کا بیٹا غوث ہے, کسی کا بیٹا قطب ہے, کسی کا بیٹا عبدال ہے, ارے کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے, کسی کا بیٹا نجی اللہ ہے, کسی کا بیٹا کلیمت اللہ ہے. تنہا آمنہ ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ. کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد. ارے جس بیوہ کو سب نے منحوس جان کر کے جو ہے وہ رسوا کیا تھا, میرے نبی نے انہی بیواؤں کی عزت بڑھا دیا. بیوہ ماں کی گود میں تشریف لا کے بتایا. اتنی برکت والا رسول جب بیوہ ماں کی گود میں آتا ہے تو بیوہ منحوس نہیں ہو سکتی. اس کا قصور کیا ہے؟ ادھر ماں کو بیوہ ماں کی عزت بڑھائی اور ادھر 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجۃ الکبریٰ کو سہاگن بنا کر ام المومنین بنا دیا, تمام مومنوں کی ماں بنا دیا. دیکھو تو صحیح. اور حضور کے آنے کا سب سے پہلے فائدہ کس کو ملا؟ عورت کو ملا. اور بھی کون سی عورت؟ آزاد عورت نہیں. آزاد عورت سے بھی زیادہ گرا ہوا درجہ جو ہے وہ کنیز عورت کا تھا. لیکن حضور جیسے دنیا میں تشریف لائے, کنیز دوڑی دوڑی گئی اور ابو لہب سے کہا, ابو لہب مبارک ہو, تیرے گھر بھتیجا آیا ہے, تیرے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا آیا ہے. ایسے ہی ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا, جا میں نے بھتیجے کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا. گویا کہ نبی آ کے بتا رہے ہیں, اب میں آ گیا ہوں, عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں, عورتوں کو آزادی دینے کے لیے. آقا کی آمد کا سب سے پہلا فائدہ عورتوں کو ملا. آج لوگ عورتوں کے حقوق کی بڑی بات کرتے. مجھے یہاں پر حضور کی میلاد کی بات کرنے, جشن میلاد. حضور آئے, انقلاب آیا. پہلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پڑھنا چاہتا ہوں. آیت مبارکہ جو پڑھی ہے اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے تمہید کے طور پہ اگر تھوڑی دیر مجھے آنے والے شورا اور خطبہ کا خیال ہے, وہ میرے بعد میری ہی طرح وہ مہمان ہیں, لیکن چونکہ میں پہلے اس لیے بول لیتا ہوں کہ میری گفتگو جو ہے چونکہ بڑی خشک ہوتی ہے اور رات جب ڈھل جاتی ہے تو میری گفتگو آپ کے کوئی فائدے کی نہیں رہ جاتی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وقت پہ گفتگو کر لوں. ویسے انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک توفیق دے گا گفتگو کے بعد میں بیٹھا رہوں گا, میں جاؤں گا انشاءاللہ, اللہ کی توفیق کے مطابق بیٹھا رہوں. لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں, اب تھوڑی دیر بہت غور سے میلاد کا فلسفہ, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میلاد سے کیا ہوا, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میلاد صرف سنیوں کا تہوار نہیں ہے, یہ عالمی تہوار ہے, آفاقی تہوار ہے اور پوری کائنات کا تہوار ہے. وہ کیسے؟ ایک بات دیکھو, حضور جب تشریف نہیں لائے تھے لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے. دنیا اتنی بگڑی ہوئی تھی, اللہ کے گھر کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے. اللہ کے گھر پر کعبۃ اللہ پر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور زنا کرنے کے لیے جب کوئی عورت نہ ملے تو وہ بکریوں سے اور جانوروں سے تک زنا کرتے تھے. اخلاقی گراوٹ کتنی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ, آج جو دہشت گرد لوگ ہیں ان کی تو ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں دہشت گردوں کی, لیکن آپ کی خاص نوجوانوں کی خاص توجہ, آج کے دہشت گردوں کی اہل سنت نے ہمیشہ مخالفت کی ہے, کیونکہ ہم صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں. ہمارے یہاں کسی کے ہاتھ کی مالا توڑنا بھی جائز نہیں ہے. تو جب ہاتھ کی مالا توڑنا بھی جائز نہیں ہے, ارے مالا ٹوٹتی ہے تو موتی بکھرتے. آپ کی اگر توجہ میری طرف ہے تو ادھر سنیں, بھئیہ بات نہیں کریں, توجہ اس طرح. حضور کا ذکر ہو رہا ہے, کوئی کسی کا ذکر نہ کرے, بس اب یار کا ذکر ہوگا بس, اور کسی کا ذکر نہیں. توجہ فرمائے, مالا ٹوٹتی ہے تو موتی بکھرتے ہیں, لیکن جب سر کسی کا الگ کیا جاتا ہے تو اس کا پورا خاندان بکھرتا ہے نا. تو ہمارے یہاں جب مالا توڑنے کی کسی کے ہاتھ کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی کا سر کاٹنے کی اجازت کیسے
کیسے ہو سکتی ہے؟ جس مذہب میں وضو کرتے وقت پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں وضو عبادت ہے، تو جب عبادت کے نام پر پانی ضائع کرنا حرام ہے تو بغیر عبادت کے کسی کے خون کو ضائع کرنے کی اسلام اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، سکون کا مذہب ہے، دہشت گردی کی ہمارے یہاں اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں تو اللہ اکبر اتنا بھی احتیاط ہے، اگر کوئی سو رہا ہو تو اتنی زور سے سلام مت کرو کہ اس کی نیند میں خلل آئے۔ ہمارے یہاں سونے والے کو اس کی نیند کا خیال ہے، نیند کا خیال، تو جب لوگوں کی نیند کا خیال ہے تو لوگوں کی زندگی کا کتنا خیال ہوگا، لوگوں کے خاندان کا کتنا خیال ہوگا، لوگوں کی خوشیوں کا کتنا خیال ہوگا، لوگوں کے ارمانوں کا کتنا خیال ہوگا۔ لیکن لوگوں نے دین سمجھا نہیں، اسلام سمجھا نہیں، اسلام کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ تو ہم صوفیہ کے ماننے والے دہشت گردی کی اور دہشت گردوں کی مخالفت ہم نے ہمیشہ کی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی آمد کے بعد دنیا میں جتنے بھی دہشت گرد بعد میں پیدا ہوئے وہ لوگ چھوٹے درجے کے دہشت گرد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر دہشت گرد دوسروں کے بچوں کو مارتا ہے، اپنے بچوں کو نہیں مارتا، بلکہ دوسروں کے بچوں کو بھی وہ مارتا ہے تو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے مارتا ہے نا؟ یہی ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد نہیں ہوئی تھی تو اس وقت دنیا اتنی بڑی دہشت گرد تھی کہ لوگ اپنے بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے ہیں۔ آج کتنا بھی بڑا دہشت گرد ہو اپنا بچہ نہیں مارے گا، مگر حضور کی آمد سے پہلے لوگ اپنے بچوں کو دفن کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ اور کمزور بچے، بیٹے بھی اگر کمزور پیدا ہوتے تو اس زمانے کا دستور تھا کہ کمزور بیٹوں کو بھی پہاڑ پہ ماں لے کر کے جاتی اور اس کو پھینک دیتی اور یہ کہتی کہ زمین پر کمزوروں کو جینے کا حق نہیں ہے۔ میں ایک روایت بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو میلاد کی اہمیت پتہ چلے گی۔ بہت توجہ کے ساتھ میرے الفاظ کے جامع میں ایک روایت سنیں، پھر میلاد کی اہمیت آپ کو پتہ چلے گی کہ میلاد النبی ہے کیا، آمد رسول ہے کیا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا، اور میلاد سے کس کس کو فائدہ پہنچا، کس طرح پہنچا۔ آج لوگ کہتے ہیں، پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی کی عزت کرو۔ یہ بات اگر آج لوگوں کو 1450 سال کے بعد سمجھ میں آئی ہے تو یہ صرف میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آمد رسول کا صدقہ ہے۔ ورنہ جن کی زبانیں آج بیٹی بیٹی کر رہی ہے، کل انہی کی زبانیں بیٹیوں کے تعلق سے کیا تھی، میں وہ تھوڑا سا جائزہ پیش کرتا ہوں۔ یہ تاریخ کے انمٹ نقوش ہے جس پہ ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، صرف حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد سے پہلے ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرنا، اگر عورتیں مخصوص ایام میں چلی جائے تو عورتوں کو گھروں کے اندر اندھیرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اگر بیوہ ہوتی تھی تو ہمارے بھارت ہی کے اندر یہ طریقہ تھا۔ ثبوت ہے، میں کسی مذہب پہ ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، حالات بتا رہا ہوں۔ حالات صرف آپ چیک کریں کیا حالات تھے۔ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کا سر مونڈ دیا جاتا تھا، اس کے بالوں کو مونڈ کر کے اس کو جو ہے کمرے میں قید کر دیا جاتا تھا۔ وہ شادیوں میں نہیں جا سکتی تھی، وہ خوشی کی محفل میں نہیں جا سکتی تھی۔ اب سہاگن عورتیں اس کو صبح کے وقت دیکھتی تو اپنا چہرہ پھیر لیتی تھی۔ صبح کے وقت اگر عورتیں آنگن سے گزرتی بیوہ عورتیں تو وہاں پر پانی ڈالا جاتا تھا۔ یہ بیواؤں کے ساتھ، یعنی بیوہ کا شوہر کیا مر گیا اس کی زندگی موت سے بدتر کر دی جاتی تھی۔ پہلے تو جلا دی جاتی تھی شوہر کے ساتھ، اور اگر جو بچ بھی جاتی وہ اس طرح بدترین حالات میں زندگی گزارتی تھی کہ اس کو کہیں حق حاصل نہیں تھا۔ یہ دنیا کے حالات تھے۔ یونان کو دیکھیں، ہندوستان کو دیکھیں، عرب کو دیکھیں۔ لیکن اب آئیے تھوڑا سا میلاد پر توجہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی محنتیں بہت ہیں، آپ غور کیجئے گا۔ بات جو کچھ چلانے پیچھونے چلانے دیں، کیوں چلانے مجھے نہیں پتا، لیکن اگر ذکر رسول سے بڑی بھی کوئی چیز ان کے نزدیک ہے تو وہ بات کرتے رہیں، لیکن مجھے کوئی غصہ نہیں اس پر۔ بات آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، مسلم ٹولہ ویشالی والے اور گرد و نواح سے آنے والے، اللہ تم سب کو میلاد مصطفیٰ کا صدقہ دے۔ ممبر والوں کو بھی، زمین والوں کو بھی، سب بڑی محبتیں دے رہے ہیں، لیکن آپ تھوڑا غور سے بات سنیں، کیونکہ یہ باتیں غور سے سننے کی ہے، یہ تقریر نہیں ہے، کوئی خطاب نہیں ہے، یہ صرف جو ہے یہ
کسی کے دل کا درد ہے جو آپ کے دلوں کے دروازے پہ کوئی منتقل کرنے آیا ہے، بس بات اتنی ہے اور بات کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے عورت کو کچلا جا رہا ہے، کمزوروں کو کچلا جا رہا ہے، غریبوں کو کچلا جا رہا ہے، کعبے کی عظمت پامال کی جا رہی ہے، پیشانیاں آوارہ ہو چکی ہے، سجدے آوارہ ہو چکے ہیں، ایک خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر گوبر کی عبادت ہو رہی ہے، چوہوں کی عبادت ہو رہی ہے، بندر کی عبادت ہو رہی ہے، درختوں کی عبادت ہو رہی ہے، پتھروں کی عبادت ہو رہی ہے، یعنی جو عبادت کے لائق ہیں اس کو چھوڑ کے سب کی عبادت ہو رہی ہے۔ یعنی کہ غور تو فرمائیں، اندازہ تو فرمائیں، غور تو کریں، انسان کتنا بگڑ چکا تھا، انسان کا چہرہ انسان کی طرح تھا، وہ درندوں سے زیادہ وحشی ہو چکا تھا، جانوروں سے بدتر ہو چکا تھا۔ جو خدا کی حق تلفی کرنے لگے وہ کس کا حق ادا کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں حضور کے آنے سے پہلے کے حالات جو میں واقعہ پیش کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، ذرا اس کو محسوس کریں۔ اگر دوسرے مکاتب فکر کے بھائی آئے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ذرا میلاد پر توجہ کریں۔ میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میلاد کہتے کسے؟ اگر آپ نے کسی سے سن کر کے جو ہے وہ یوں ہی بولنا شروع کر دیا ہے اور یوں ہی آپ حضور علیہ السلام کی میلاد پر ٹپنی کرتے ہیں تو تھوڑا سا ایک مطالعہ کریں، میلاد کس چیز کا نام ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ آقا علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کی طرف رخ کر کے اور قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ کرام سے پوچھتے تھے آپ میں سے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ صحابہ اگر خواب دیکھتے تو حضور کو وہ بیان کرتے، حضور علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بیان کرتے۔ کبھی کوئی خواب حضور دیکھتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا خواب بیان کرتے اور ان کو تعبیر بتاتے۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا زمانے جاہلیت کی باتیں یعنی حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی باتیں نکل جاتی تو کبھی صحابہ رو پڑتے، کبھی مسکرا پڑتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حضور فرماتے وہ زمانے جاہلیت کے فلاں شاعر نے ایک شعر کہا تھا، کسی کو یاد ہے تو سناؤ، اس کا شعر کیا تھا وہ سناؤ۔ یعنی حضور کی ایک محفل تھی جہاں رونا بھی تھا، جہاں مسکرانا بھی تھا، جہاں تبسم بھی تھا، جہاں تکلم بھی تھا۔ ایک محفل میں ساری انجمنیں سمٹ آتی تھی۔ اب غور کریں، ایک دن ایسا ہوا فجر کی نماز کے بعد آمینہ کا لال، عبداللہ کا جگر پارا، ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے۔ ذرا تصور میں لائیے، گرد و نواح سے آنے والوں ذرا تصور میں لائیے، جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو محفل اتنی اچھی لگتی ہے، اتنا نور برستا ہے، ایسی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ جب بذات خود وہ کسی محفل میں جلوگر ہوتے ہوں گے تو اس وقت محفل کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ ایک طرف صدیق باوفا ہے، ایک طرف فاروق ہے، فاروق اعظم ہے، ایک طرف عثمان ذوالنورین ہے، ایک طرف حیدر کرار ہے، کہیں سعد ہے، کہیں سعید ہے، کہیں طلحہ ہے، کہیں زبیر ہے، کبھی ابو عبیدہ ہے، کہیں جو وہ عبد الرحمن ابن عوف ہے، کہیں ابو ہریرہ ہے، کہیں خالد ابن ولید ہے۔ غرض کے صحابہ کے جھرمٹ میں آمینہ کا لال جلوگر ہے، آفتاب رسالت، مہتاب رسالت کی جلوگری ہے اور حضور علیہ السلام کے اس محفل میں اچانک زمانے جاہلیت کا ذکر نکل آتا ہے۔ ایک صحابی جنہوں نے جاہلیت کے دور میں بھی ایک طویل عمر گزاری تھی اور وہ ایمان کی دولت حاصل کر چکے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے نا، بڑا احسان کیا ہم پر، حضور آپ آ گئے نا، بڑا احسان کیا ہم پر، آپ آئے ہیں تو عالم میں بہار آئی ہے، آپ آئے ہیں زمانے میں بہار آئی ہے، حضور آپ نہ آئے تھے ہم تو جانوروں سے بدترین زندگی گزار رہے تھے، حضور آپ نہ آئے تھے ہم تو جانوروں سے بھی غیر گزری زندگی گزار رہے تھے، آقا آپ آ گئے، خدا کا شکر ہے، بہت احسان ہے۔ یعنی میلاد کا گویا کہ وہ جلسہ ہو رہا تھا، جلسہ میلاد کی الگ الگ انداز ہے، جیسے جیسے حالات بدلتے گئے انداز بدلتے گئے۔ اب اس سے بڑی میلاد کی محفل کیا ہوگی؟ صاحب میلاد خود موجود ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام کی آمد پر شکر ادا کیا جا رہا ہے، اس سے بڑی میلاد کی محفل کیا ہوگی؟ اتنے میں وہی صحابی کہتے ہیں آقا اگر اجازت دیں تو میں لوگوں کو بتاؤں کہ جب آپ نہیں آئے تھے تو ہم کتنے خوخار تھے، ہم کتنے برے تھے، ہم کتنی برائی میں زندگی گزار رہے تھے، اور آپ آئے تو ہم کیسے بدل گئے۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے، بتاؤ تم نے جاہلیت کا دور کیسے گزارا، کفر کا دور کیسے گزارا، میرے آنے سے پہلے کے حالات کیسے گزارے؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ حالات تو بڑے طویل ہے جو ہم نے گزارے ہیں، لیکن زندگی کا ایک واقعہ جو مجھے یاد آتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب وہ واقعہ وہ صحابی حضور کو سنا رہے ہیں، سب صحابہ سن رہے ہیں، اب میں ان کی آواز کو لا تو نہیں سکتا لیکن ان کے الفاظ کو اپنے الفاظ کے جامع میں نقل کرتا ہوں تاکہ میلاد کی اہمیت پتا چلے۔ وہ کہتے ہیں آقا میں وہ ظالم باپ ہوں، وہ ان کی اپنی بات ہے، ہم صحابی کو ایمان لانے کے بعد کبھی برے الفاظ سے یاد کرنا تو
تو دور کی بات، کبھی اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن صرف بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے، صحابی کے جذبات سمجھ میں آئے، آدمی اپنے بارے میں جو چاہے کہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہر صحابی تو ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے۔ ہزاروں غوث و قطب اور ابدال کسی صحابی کے قدموں کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، بس یہی بات ہے۔ اس لیے ہم ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہلکی بات سوچنا، ہلکی بات کرنا ہمارا مسلک ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم ہر نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں، ہر اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں، ہر ولی کی تعظیم کرتے ہیں، بھائیو ہمارا مسلک ہی مکمل ادب ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ خدا نے دو ہاتھ ہمیں اس لیے عطا فرمائے ہیں، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے، لیکن صرف وہ حالات سمجھ میں آ جائے، وہ اپنے بارے میں جو کہہ رہے ہیں اپنے الفاظ کے جامع میں، وہ کہتے ہیں آقا ہم اتنا ظلم کرتے تھے یا رسول اللہ، میں وہ باپ ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بیٹیوں کو، ایک روایت کے مطابق 5 بیٹیوں کو، ایک روایت کے مطابق 7 بیٹیوں کو، بہرحال جو بھی ہے، لیکن میں یہاں 4 کا تذکرہ کر دوں یا رسول اللہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، تم بھی بیٹیوں کے باپ ہو۔ الحمدللہ میرے گھر میں بھی سیدہ کی 2 کنیزیں موجود ہیں۔ اللہ اللہ، اندازہ کریں بیٹوں سے زیادہ آج مسلمانوں کو بیٹیوں سے پیار ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ صرف میلاد النبی ہے۔ اگر مائیں اور بہنیں میری گفتگو سن رہی ہیں تو وہ بھی بڑی توجہ سے سنیں۔ ارے یہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر اسلام کے خلاف بکواس کرنے والوں کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا نے تو تمہیں کیا سلوک کیا تھا، ذرا توجہ سے سنو میری بہنوں۔ وہ صرف آمنہ کا لال ہے جس نے عورتوں کی عزت کو بحال کیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں آقا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، لیکن 4تھی بیٹی کی دفن کی داستان ہی کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے الفاظ کے جامع میں تھوڑی دیر کے لیے علامہ ارشد القادری کی تحریروں کا سہارا لے کر کے تھوڑی دیر سن لیں۔ وہ کہتے ہیں آقا 3 مرتبہ بیٹی کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، 4تھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی، مجھے بڑی امید تھی کہ اب کی مرتبہ 4تھی مرتبہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اب کی مرتبہ امید ہوتی ہے، مومن ہو یا کافر، ان پڑھ ہو یا جاہل، علم والا ہو یا بغیر علم والا، امید تو امید ہوتی ہے۔ اب کی مرتبہ بڑی تمنا تھی، آثار نظر آتے ہیں، اللہ نے خوشی دکھائی ہے، اب کی بار بیٹا ہوگا۔ میں بہت امید میں تھا، ایسے میں مجھے انتظار تھا کہ میری امیدیں یقین میں تبدیل ہوگی، میرے گھر کے آنگن میں خوشیوں کے پھول مسکرائیں گے۔ میں اسی انتظار میں تھا، اچانک مجھے بہت مجبوری کے تحت ایک لمبے سفر پہ جانا پڑا۔ ظاہر سی بات ہے اس دور کا سفر ٹرینوں کا سفر تو نہیں تھا، پلینوں کا سفر تو نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ آج کتنی دنیا سمٹ گئی ہے، میں صبح کو میں کلیر شریف سے چلا ہوں اور شام ہونے سے پہلے میں پٹنہ پہنچ گیا ہوں۔ اتنی دنیا سمٹ گئی، اگر میں کلیر شریف کا پروگرام کر کے ویشالی آتا تو شاید 1 مہینہ گزر جاتا اور میں پہنچ پاتا، لیکن دنیا سمٹ گئی ہے۔ تو اس دور میں جو سفر ہوتے تھے 2-2 3-3 دن کے نہیں ہوتے تھے، مہینوں کے ہوتے تھے، سالوں کے ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اچانک لمبا سفر درپیش تھا تو میں نے اپنی بیوی کو بلایا، اور بیوی کو بلا کر اب دیکھو وہ صحابی کے الفاظ میں اپنے الفاظ کے جامع میں سمیٹ کر پیش کر رہا ہوں، تصورات کی دنیا میں کھو جائیے۔ حضور کی محفل میں صحابی کا بیان، کہتے ہیں آقا جب میں سفر پہ جانے لگا تو میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور بیوی کو بلا کر کہا دیکھو اگر بیٹا پیدا ہو اس کی نگہداشت کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی پرورش کرنا، لیکن ہاں اگر پہلے کی طرح بیٹی پیدا ہو تو پھر تم اس کو زندہ مت رکھنا، بلکہ جیسے میں نے قبر کھود کر کے اس کو دفن کر دیا تھا 3 بیٹیوں کو، ویسے 4تھی کو بھی تم دفن کر دینا۔ گویا کہ ایک باپ اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کے حوالے سے یہ وصیت کر رہا تھا سفر پر جانے سے پہلے کہ جب تیرے یہاں بیٹی پیدا ہو تو تو ممتا کا اظہار نہ کرنا، بلکہ ناگن بن کر کے اس کو ڈس لینا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں بیٹی کا یہ حال تھا، بیٹی کے بارے میں تصورات تھے، اور اس کے بعد پھر میں سفر پہ چلا گیا، اور جب بہت طویل عرصے کے بعد میں سفر سے واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے سب سے پہلا سوال یہ کیا بتاؤ
बताओ जो अमानत मैं तुम्हारे पेट में छोड़ करके गया था, उस अमानत के बारे में तुम क्या कहती हो? मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोला और उसने कहा मेरे सरताज मुर्दा बच्ची पैदा हुई थी, मैंने फेंक दिया, बात आई गई हो गई, अब मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन ऐसा हुआ या रसूल अल्लाह, जो घर आने का मेरा टाइम था उसके अलावा यानी उस टाइम के अलावा जल्दी से मैं घर आया तो मैंने क्या देखा कि मेरे घर के आंगन में मेरी बीवी एक नन्ही सी 4 साल की बच्ची के साथ खेल रही है। वो बच्ची की शक्ल हूबहू मेरी तरह थी, वो मेरी हमशक्ल थी और मेरी बीवी को वो माँ कह कह के पुकारती थी। मैंने पहली मर्तबा अपने घर के आंगन में कोई बेटी देखी थी, इसलिए कि हमारे यहाँ बेटी का क्या तस्वुर था, बेटी का मतलब शैतानत, बेटी का मतलब बेबरकती, बेटी का मतलब नहूसत, बेटी का मतलब तबाही, बेटी का मतलब बर्बादी। हम बेटी को ये सब कुछ समझते थे, शैतान का दूसरा रूप हम बेटी को समझते थे, बेबरकती का सबब हम बेटी को समझते थे, नहूसत का सबब हम बेटी को समझते थे। मैंने 4 साल की अपनी हमशबी बेटी को अपने आंगन में देख करके गरजदार आवाज में पूछा कौन है ये बच्ची? तो मेरी बीवी मेरे कदमों में गिर गई और कदम पकड़कर कहने लगी मेरे सरताज आप पूछते हैं बच्ची कौन है? दरअसल मैंने आपसे झूठ बोला था, बात ये है ये मेरी और तुम्हारी मोहब्बतों की निशानी है, ये मेरी और तुम्हारे प्यार की निशानी है। 4 बेटियां हो गई है, 3 को तो दफन कर दिया, अब 5वीं मर्तबा पता नहीं मैं माँ बन सकूंगी कि नहीं बन सकूंगी, इसलिए चौथी बच्ची को ममता की वजह से बचा लिया है। तो अब इसको दफन मत कीजिएगा, इसको मारिएगा मत, इसको जो है वो इसकी जिंदगी मत खत्म कीजिएगा। मेरी बीवी ने मुझे इतनी मिन्नत और समाजत की कि फिर मैंने फैसला कर लिया अब मैं ये बेटी को पालूंगा, दफन नहीं करूंगा। लेकिन माहौल माशरा इतना जालिम था कि हम बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए कि बेटी बड़ी होगी, शादी होगी, कोई दामाद बनेगा, वो हमें दबाएगा, इसलिए हम बेटियों को दफन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैंने बीवी को कहा ठीक है मैं वादा करता हूँ हम इसे पालेंगे। और फिर उसके बाद बेटी मेरी बेटी, मैंने उसके साथ मोहब्बत की एक्टिंग शुरू की, मोहब्बत का एक गोया के दोहरा मेयार और गोया के जाहिरी तौर पे मोहब्बत मैंने शुरू की। मगर बेटी की खुसूसियत ये होती है कि बेटी माँ से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करती है तो वो अपने बाप से प्यार करती है। मेरी बेटी जब सोती थी तो मेरी बाहों में सोती थी, मेरे बगैर वो रहती नहीं थी, वो मुझे अब्बा कह के पुकारती थी तो बहुत प्यार का समंदर उसके अंदर ठाठे मारता था, लेकिन मुझे वो बुरी लगती थी। मैं इंतजार में था कि कभी मौका मिले तो मैं इस नहूसत को, इस बेबरकती को जिंदा दफन कर दूंगा। एक दिन मैंने मेरी बाहों में सोने वाली बेटी को अपने बाहों में लिटाया और मैं इंतजार करने लगा जब रात गहरी हो जाए, रात तारीक हो जाए, मैं इस नहूसत और शैतानत को दफन कर दूं। बस ऐसे ही हुआ, रात तारीक गुजर गई, रात की सियाह जुल्फें अल्लाह अकबर जब उसके घुटनों से नीचे ढलकने लगी, रात की सियाह जुल्फें अल्लाह अकबर जब चादर बनकर उफ़क़े मक्का पर गहराई के साथ छा गई। सोने वाले सो रहे थे, नशे में धुत होने वाले हो रहे थे, पाप करने वाले पाप कर रहे थे। अल्लाह अकबर उस बुतों की गंदगी और नहूसत से काबतुल्लाह शरीफ की अज़मत को तार तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुदसियाने फलक रात के आखिरी हिस्से में काबतुल्लाह के तवाफ के लिए नाजिल हो रहे थे। सारे मक्के के दरवाजे बंद थे। अचानक एक दरवाजा उस रात की गहराई में खुलता है और एक बाप सोने वाली बेटी को अपने हाथ में लेकर के खामोशी के साथ बाहर निकलता है, बीवी की आंखों से बचाकर, उसकी नींद का फायदा उठाकर। गौर करें, एक बाप के हाथ में एक 4 साढ़े 4 साल की बच्ची है और वो ले करके बाहर निकलता है। जैसे ही वो अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलता है, सोचिए इस तरह से तो आज भी कई बाप लेकर के बाहर निकलते हैं, लेकिन हुजूर की मिलाद के पहले के बाप के इस तरह निकलने में और आज के बाप के इस तरह निकलने में आपने कोई फर्क महसूस किया है? फर्क ये है, किसी भी मजहब का बाप हो, किसी भी मसलक का बाप हो, आज जब बेटी को ऐसे लेकर के निकलता है तो यकीनन उसकी बेटी बीमार होती है और वो दवाखाने की तरफ दौड़ता है और कहता है डॉक्टर मेरी पूरी पूंजी ले ले मगर मेरी बच्ची को बचा ले। ये मिलाद के बाद के जज्बात है। हर मसलक का बाप, हर मजहब का बाप, और इससे पहले एक बाप निकल रहा है हाथ में बेटी को लेके तो जिंदा दफन करने के लिए, और उसके बाद वो बाप कहता है या रसूल अल्लाह
اللہ جب میں جلدی جلدی چلنے لگا تو میرا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا، میں زمین پہ گر گیا۔ جب زمین پہ گرا ہوں تو میری بچی دور گری ہے، میں گرا ہوں، لیکن میں اس بچی کی نیند اس ٹھوکر کی وجہ سے زمین پہ گرنے سے کھل گئی۔ میں اٹھا، جلدی سے میں نے اٹھا، سنبھلا، اور اس سے پہلے کہ میری بیوی کو خبر ہو اور وہ دوڑتی ہوئی آئے اس بچی کو بچا لے، میں نے بچی کو اٹھایا تو بچی جاگ چکی تھی۔ وہ رو کر کہتی تھی، بابا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ بابا تمہیں کہیں، بیٹی تو بیٹی تھی نا، بابا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اللہ اکبر! آقا اس کے اس معصومانہ جملے پر بھی میرا دل نہیں پگھلا۔ میں نے کہا چلو۔ اس بچی نے کہا آپ مجھے اندھیرے میں کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا چلو۔ جب وہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوئی اور اس نے اپنی ماں کو پکارا تو یا رسول اللہ میں نے اس کو گھسیٹنا شروع کیا، پہلے ہاتھ پکڑ کے گھسیٹا۔ جب اس نے کہا میں نہیں آؤں گی، امی کہاں ہے؟ اندھیرے میں مجھے ڈر لگتا ہے، بابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ شیطان مجھ پر اتنا غالب تھا کہ جب ہاتھ پکڑ کر میری بیٹی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو اس وقت میں نے اس کے بالوں کو پکڑا اور بالوں کے ذریعے سے گھسیٹ کر کے میں اس کو وہاں لے جانے لگا۔ مکے کے لوگ جہاں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، یا رسول اللہ وہ مجھ سے بار بار کہتی تھی بابا مجھ سے قصور کیا ہوا ہے، مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، آخر محبتیں نفرتوں میں کیوں بدل گئی ہے؟ وہ باہوں میں سلانے والا باپ آخر مجھے لے کر کہاں جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کہا ظالم، تیرا باپ تجھ سے کبھی پیار نہیں کرتا تھا، تو نے مجھے باپ مانا تھا لیکن میں نے تجھے کبھی بیٹی نہیں مانا تھا۔ بالآخر یا رسول اللہ المختصر گھسیٹتے ہوئے میں وہاں لے گیا جہاں کعبۃ اللہ کے سامنے آج بھی ایک قبرستان ہے۔ حج کو جاؤ، عمرہ کو جاؤ تو جاؤ اور جا کر کے ننھی ننھی قبروں کو دیکھ کر اندازہ کرو کہ میلاد کے پہلے کے حالات کیا تھے، میلاد کو سمجھتے کیا ہو ظالمو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں وہاں لے کر کے پہنچا اور جلدی جلدی سے میں گڑھا کھودنے لگا تاکہ شیطنت کو، نحوست کو، بے برکتی کو، بیٹی کو دفن کر دوں۔ جیسے میں قبر کھود رہا تھا اور میرے کپڑوں پہ مٹی لگ رہی تھی، میری بچی روتی جاتی تھی اور کہتی تھی بابا آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے میرے بدن پہ لگنے والی مٹی کو صاف کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ وہ میرے کپڑوں پر مٹی کا داغ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں اس کے خون سے ہمیشہ کے لیے اپنی روح کو اس کے خون کے دھبوں سے رنگین کرنے جا رہا تھا۔ بالآخر میں نے قبر کھودی اور قبر کھود کر کے اس بچی نے کہا بابا آپ کیا کریں گے؟ میں نے اس کو اٹھایا اور اس گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد میں نے چاہا جلدی جلدی سے زندہ دفن کر دوں۔ اللہ اکبر! میں ادھر سے مٹی ڈالتا، وہ کہتی مجھ سے کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے بابا، اور غلطی بتا دے، میں آج کے بعد کوئی غلطی نہیں کروں گی، لیکن آپ مجھے دفن نہ کریں۔ یا رسول اللہ چونکہ وہ بڑی ہو چکی تھی، بچیوں کو زندہ دفن کرنا تو آسان تھا، جو چند دن کی تھی، چند لمحے کی تھی، یہ 4 سال کے اوپر کی ہو چکی تھی، کبھی ادھر ہوتی کبھی ادھر ہوتی۔ میں نے سوچا یہ شیطنت کو اگر میں دفن نہ کر سکا تو پھر بہت مسائل درپیش ہوں گے، تو میں نے سوچا پہلے اس کو مار ڈالوں اور مار ڈالنے کے بعد پھر دفن کروں۔ آقا قریب میں ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا، میں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد زور سے اس کے سر پہ دے مارا، ایک چیخ نکلی اور وہ چیخ ہمیشہ کے لیے اس جنگل کے اندر خاموش ہو گئی، اور ممتا کا گلا اس طرح ایک باپ نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا۔ یا رسول اللہ پھر جلدی جلدی میں نے اس کو دفن کیا، اور جب دفن کر کے میں لوٹ رہا تھا تو میں بہت خوش تھا، سینہ تان کے لوٹ رہا تھا۔ شیطنت دفن کر دی، نحوست دفن کر دی، بے برکتی دفن کر دی، مگر یا رسول اللہ جب میں لوٹ رہا تھا خوشی خوشی تو میرے ضمیر پہ ایک بوجھ تھا، یوں لگتا تھا جیسے صدائے باز گشت کے طور پہ اب بھی وہ جملے میرے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں، بابا مجھ سے غلطی کیا ہو گئی، میرا قصور تو بتائے نا بابا، میں نے غلطی کیا کی ہے؟ یہ منظر سن کر کے حضور اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، پوری محفل میں ہچکیوں کی آواز آ گئی، اور وہ صحابی بھی روتے روتے ہچکیاں لینے لگے۔ جب انہوں نے اپنی داستان علم کو ختم کیا، حضور علیہ السلام سر نیچا کر کے رو رہے تھے، حضور علیہ السلام نے آنسو بھرے چہرے کو پھر صحابہ کے سامنے بلند کیا، اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں جب تک میں نہیں آیا تھا تم نے جو چاہا کیا ہے، اب میں بیٹیوں کا غمگسار بن کر، بیٹیوں کا سہارا بن کر،
کر بیواؤں کا مددگار بن کر دنیا میں آیا ہوں. اب بیٹیاں دفن نہیں کی جائے گی. بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد رسول کانفرنس. بیٹیوں کا باپ اور میں محمد، بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب رہیں گے، اتنے قریب رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرتا ہے، اچھا نام رکھتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دیتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. یہاں تک کہا گیا اللہ اکبر جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اس کے گھر میں نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے اس کو گھیر کے کہتے ہیں اے ننھی جان سے پیدا ہونے والی ننھی جان، جب تک تو اس گھر کے اندر موجود رہے گی ہم بھی تیرے ساتھ ساتھ اس گھر میں موجود رہیں گے. یعنی کہ بیٹوں کے باپ کو توجہ کرنا، بیٹوں کا باپ ہونا عیب کی بات نہیں. اللہ بیٹوں کا باپ بھی سب کو بنا، اس سے نسل چلتی ہے، لیکن بیٹوں کے باپ کو برکت کے تعویذ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بیٹی ہونا وہ فضیلت ہے کہ جب تک بیٹی گھر میں تب تک رحمت کے فرشتے گھر میں رہتے ہیں. یہ بیٹی ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں وہ مسلک کے لوگ جو میلاد کے منکر ہیں، میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں لیکن ذرا غور کرو مولوی صاحب، آپ میلاد کے منکر ہو. اگر آپ بیٹی کو سینے سے لگا کے ماتھا چوم رہے ہو تو یہ آپ کے دارالعلوم کی محنت ہے یا میلاد النبی کا انقلاب ہے؟ کیا اگر دوسرے کسی مذہب کا انسان، اگر کسی دوسرے مذہب کا انسان اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر کے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرد کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہی کہتے ہیں، اور عورت کے لیے کیا کہتے ہیں؟ شی کہتے ہیں. اس کا مطلب اسپیلنگ بڑھ گئی نا، تو مطلب ہم عورتوں کو بڑا ہوا مانتے. میں نے کہا ہاں آپ نے تو زندہ دفن کیا تھا. یہ ہی اور شی میں اگر آپ ایک لفظ بڑھا کر عورت کی عزت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ صرف آمنہ کے لال کی آمد کا صدقہ ہے، میلاد النبی کا صدقہ ہے. آج جو بیٹیاں پوری دنیا میں جا کے تحقیق کر لو، مشرق سے لے کے مغرب تک، اگر آج بیٹی جل نہیں رہی ہے، اگر آج بیٹی دفن نہیں ہو رہی ہے، اگر آج بیٹی کی ذلت نہیں ہے، اگر آج بیٹیاں عزت پا رہی ہے، اس کا ایک ہی سبب ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میلاد کی محفل ہے، یہ میلاد کی برکت ہے. بیٹیوں کو عزت ملی، میلاد کی برکت ہے. بیواؤں کو عزت ملی، میلاد کی برکت ہے. یتیموں کو عزت ملی. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کیوں تشریف لائے؟ حضور کے آنے سے پہلے حالات یہ تھے. حضور پیغمبر انقلاب بن کر آئے. ہمارے نبی پیغمبر انقلاب ہے. بات ختم کر رہا ہوں سمیٹتے. پیغمبر انقلاب ہے ہمارے آقا. وہ کیسے؟ حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں دفن ہوتی. توجہ کرنا، میں اب سمیٹنے لگا ہوں. بیٹی حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں دفن ہوتی تھی. حضور کے آنے کے بعد بیٹیوں سے پیار ہو رہا ہے. یہ انقلاب. اب کتنی مدت میں؟ صرف 23 سال کی مدت. صرف 23 سال کی مدت. حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں. 23 سال کی قلیل مدت میں حضور نے اتنی محنت کی لوگوں پر کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کرتے تھے، جب ایک جنگ کے موقع پر یتیم بچیاں مسجد نبوی میں لائی گئی کہ یہ یتیم بچیاں ہیں، تو اس وقت صحابہ یہ کہتے تھے مجھے 4 چاہیے، مجھے 5 چاہیے، مجھے 6 چاہیے. یہ منظر دیکھ کر کے لوگ رو رہے تھے. کہاں اپنے ہاتھوں سے بیٹیاں دفن کرتے تھے اور حضور کی صحبت کا اثر کیا ہے؟ اب دوسروں کی یتیم بچیوں کو پرورش کرنے کے لیے، دوسرے سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہے. اور آقا نے بیٹی اور یتیم کی شان کیا بیان کی پتہ ہے؟ ایک راستے سے حضور تشریف لے جا رہے تھے. کیا دیکھا کہ وہاں سے نور نکل رہے، گھر سے نور نکل رہے، نور نکل رہے. صحابہ کرام کو
وہ نظر دے دی تھی حضور نے کہ نور نکلتا ہوا دیکھ لیتے تھے. عرض کی یا رسول اللہ اس گھر سے نور نکل رہا ہے. آقا فرماتے جا کے تحقیق کر لو, اس گھر میں دو ہی کام ہو رہے ہوں گے, یا تو کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو آج اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہوگی. اندازہ فرمائے یہ بیٹی کی شان ہے. اس لیے میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں بیٹی کو برا مت سمجھو, بیٹی کو منحوس مت جانو, بیٹی کو برا مت جانو. آج کل لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں, آج کل لوگ بیٹی کو برا سمجھتے ہیں. لیکن ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے کہہ دوں, بلکہ بہنیں موجود ہوں تو یہ بھی کہہ دوں, آج دنیا اتنی ظالم ہو گئی, پھر سے ظالم ہو گئی. حضور کی آمد سے پہلے لوگ بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے, مگر اتنا تو حق دیتے تھے کہ وہ پیدا ہو جائے. توجہ کرنا, اتنا تو حق دیتے تھے کہ وہ پیدا ہو جائے. پیدا ہو آج کے ترقی یافتہ دور میں جب اس ظالم معاشرے کو پتا چلتا ہے کہ پیٹ میں بیٹی ہے تو ڈاکٹر کو رشوت دے کر اور زیادہ پیسے دے کر پٹا پھسلا کر ماں کے پیٹ میں ہی اس بچی کو قتل کر دیتے, چمچوں سے, چھریوں سے. مکے کے کافر بیٹی کو کم سے کم قبر میں تو دفن کرتے تھے, لیکن آج کے ظالم ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹروں میں بہا دیتے ہیں. اپنی اولاد کو پیٹ سے گرانے والوں, اولاد کے قاتلوں, سن لو, اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. جو ماں کے پیٹ سے بچوں کو گراتے ہیں غربت کے خوف سے, جہیز کے خوف سے, شادی کی مہنگائی کی بنیاد پر, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بچے جن کو ماں کے پیٹ سے گرایا جا رہا ہے قیامت کے دن بغیر سر کے اٹھیں گے اور اللہ کی عدالت میں عرض کریں گے مولا ان ماں باپ سے, ظالم سے پوچھ کہ ہم نے کیا غلطی کی تھی جس کی سزا دی گئی کہ ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دیا گیا. بچے چند وجوہات کی بنیاد پہ قتل ہو رہے ہیں. نمبر 1, یا تو بیٹیاں اس لیے قتل ہو رہی ہیں کہ شادی کیسے کریں گے, وجہ تم ہو, میلاد منانے والوں تم ہو, کیونکہ تم نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ آج ان شادیوں کی بنیاد پہ بچیاں قتل ہو رہی ہیں. ان کے قتل کے ذمہ دار تم ہو. اور بڑی معذرت کے ساتھ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے, میلاد کی یہ محفل منانا شاید تمہیں کام نہ آئے. معاف کرنا, معاف کر دینا, اور معاف نہیں کر سکتے تو مجھ سے بات کر لینا, میں بات کرنے کے لیے بھی تھی. کیوں کام نہ آئے پتہ ہے؟ کیونکہ تم رسول اللہ کی محنتوں کو ضائع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو. حضور علیہ السلام نے محنت کی تھی, کیوں محنت کی اور کتنی محنت کی تھی بتاؤں؟ حضور کی محنت کتنی تھی؟ رسول اللہ کے عاشق بن کے حضور کی محنت کو ضائع کرنے کھڑے ہوئے ہو. تو ایسے عاشقوں پر حضور کی محنت کا اندازہ نہیں. ارے باپ کلکتہ جا کے, دلی جا کے, سعودی جا کر اگر مال کما کر کے لاتا ہے تو ایک بیٹا کہتا ہے میرے باپ کا ماتھے کا پسینہ پیر تک آیا ہے, تب کہیں جا کر کے یہ گلشن سجا ہے. تجھے باپ کے پسینے کا اتنا خیال ہے, رسول اللہ کے خون کا تجھے خیال نہیں؟ ارے تیرا گلشن باپ کے پسینے پر سجا ہے, لیکن یہ دین کا گلشن رسول اللہ کا خون, ماتھے کا خون نالین میں آیا تھا, نالین میں آیا, تب یہ گلشن سجا ہے. تمہیں احساس نہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ تھوڑا محسوس کر لیں, محسوس کر لیں. میلاد منانے والوں تم بیٹیوں کے قاتل ہو, تم بیٹیوں کے قاتل ہو, تم سب قاتل ہو. آج تم شادی کے نام پر 2-3 لاکھ کا مطالبہ کرتے ہو. تمہاری دینداریاں کہاں جاتی ہے؟ اصلاح معاشرہ کا جلسہ تم رکھتے ہو, اصلاح معاشرہ کے جلسے میں تم آتے ہو, اپنے گھر کی شادی کے موقع پہ تمہارے اصلاح معاشرہ کے جذبات کہاں جاتے ہو؟ بتاؤ. داڑیاں رکھتے ہو, عمرے کرتے ہو, حج کرتے ہو, اور یہ ظلم کر رہے ہو. آج تمہیں یہ درد ہے, مقرر آتا ہے تو اس کے کان میں پھونکتے ہو مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی. ذمہ دار کون ہے؟ تم ہو. جب تم غریبوں کی بچیوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے, تم نے اتنا مہنگا کر رکھا ہے. بہار, بنگال, یوپی میں لڑکے والے ظلم کر رہے ہیں, کشمیر میں لڑکی والے ظلم کر رہے ہیں, پورا ملک جل رہا ہے. کوئی ہے ایسا
جو یہ سوچ سکے کہ میرے نبی نے بیٹی کی آبرو بچانے کے لیے محنت کتنی کی تھی، اس محنت کو 2-3 جملوں میں سن لیں، دل پہ نقش کر لیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک نے پوچھا، آقا آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگی، چونکہ حضور سے بہت قریب تھی اور حضور کی بارگاہ میں جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی کا اتنا فری ہو جانا کہ انسان منہ لگ جاتا ہے، حضور بہت پیار کرتے تھے ان سے، ان کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، وہ جو چاہتی تھی سوال کر لیتی تھی، تو کہتی تھی سب سے مشکل دن آپ کی زندگی کا کون سا تھا؟ پھر خود ہی اسٹیٹمنٹ دے دیا، احد کا دن مشکل تھا نا آپ کے لیے، جس دن آپ کے دندان شہید ہو گئے تھے، گھوڑے سے آپ کو زمین پہ ڈال دیا گیا تھا، گھٹنے پھٹ گئے تھے، پورا جسم لہو لہان تھا، حضور خود نہیں چلتے تھے، صحابہ اٹھا کر کے پہاڑ پہ لے گئے تھے، پورے جسم سے لہو رس رہا تھا، آپ کے زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن تھا نا آقا؟ حضور نے فرمایا نہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے احد کے دن، وہ مشکل دن نہیں تھا، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا، میری زندگی کا وہ مشکل دن اتنا مشکل تھا لیکن سب سے مشکل نہیں تھا، امیر حمزہ کی ناک، کان، ہونٹ، انگلیاں کاٹ کر رسی میں پرو کر ہار بنا کر پہننے والوں نے گلے میں پہنا تھا، بازو میں باندھنے والوں نے بازو میں باندھا تھا، پازیب کی شکل میں پیر میں ڈالے گئے تھے، کلیجہ چبایا گیا تھا۔ اس دن حضرت حنظلہ پہلی رات کا دولہ شہید ہوا تھا، 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھی، سرکار کہتے ہیں مشکل تو تھا عائشہ لیکن سب سے مشکل دن میری زندگی کا وہ نہیں تھا۔ پھر پوچھا حضور کون سا تھا؟ تو میرے آقا نے فرمایا طائف کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا عائشہ۔ عرض کی حضور اس کا کیا داستان ہے؟ فرمایا عائشہ جب مکے والوں نے میری بات نہیں سنی تو میں طائف گیا، 15 دن، 1 مہینہ یا 40 دن تک، 3 روایتیں ملتی ہیں، میں وہاں رہا، میں نے وہاں کے لوگوں کو سمجھایا، انہوں نے نہیں مانا بلکہ انہوں نے گالیاں دی، پیٹ کے پیچھے چھوکرے لگا دیے، وہ چلاتے تھے پاگل پاگل پاگل، اور آگے 2 قطار لگا کر کے کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے، میں جیسے گزرتا تو مجھ پہ پتھر برسا۔ آج ہم لوگ جب تقریر کرنے جاتے ہیں، نعت پڑھنے جاتے ہیں، دین کی خدمت کرنے جاتے ہیں تو یہ احساس تڑپاتا ہے، غلاموں کے لیے پھول برس رہے، بلکہ غلام بھی نہیں، ڈائریکٹ غلام در غلام در غلام در غلام، بلکہ ان کے در کے سگانے بے ہنر ان پہ پھول برس رہے، نذرانے دیے جا رہے، اچھے سے اچھا کھانا کھلایا جا رہا، اور اس کے بعد جب نکلتے تو ہاتھ جوڑ کے میزبان کہتا ہے حضرت کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے جبکہ ہم دین کی خدمت نہیں کر پا رہے، لیکن اپنے رسول کے لیے کیا ہوا مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں کیا ہوا؟ آقا فرماتے 2 قطار لگا کر کے وہ کھڑے تھے اور مجھ پہ پتھر مار رہے تھے، پتھر سر سے لے کر کے پیر تک مارتے تھے، لیکن خاص طور پہ عائشہ وہ میری پنڈلیوں پہ پتھر مارتے تھے، نالین خون سے بھر گئی تھی، نالین خون سے بھر، مجھ سے کھڑا نہیں رہ جاتا تھا، میں بیٹھ جاتا تھا، عائشہ جب میں بیٹھ جاتا تھا تو وہ دونوں طرف سے میرے بازو پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کرتے تھے اور کھڑے کر کے پھر مجھے مارتے تھے۔ یہ حضور کی محنت تھی۔ آج حضور کی محنتوں پر کس کو احساس ہے؟ باپ کی محنتوں کا احساس فجر کی نماز میں بے سد سو کر کے مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو کہ صرف جھنڈے اور کمکمے اور یہ جلسے تمہیں قیامت کے دن بخشوا لیں گے حضور کی محنتوں کا احساس کیے بغیر؟ یقیناً یہ بخشش کا ذریعہ ہے، مجھے انکار نہیں ہے، میں فکر رضا کا الحمدللہ غلام ہوں، میرے امام کے افکار ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن سنیوں میلاد کے جلسے میں آنے والوں ذرا سوچو، جب تم فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہوں گے تو حضور کا یہ جو جسم زخمی کیا گیا تھا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہاں رات کے 3 بجے تک جب تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہو، عاشقان رسول جلسوں میں کہتے ہو نبی کے نام پہ جان قربان کریں گے، اور نرم گدوں پہ لیٹ کر کے جب تم گندی فلم دیکھتے ہو تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر؟ اسی دن کے لیے میں نے طائف میں پتھر کھائے تھے،
عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے۔ آپ مردہ رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے، آپ اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ آپ کا لمحہ لمحہ ہمارے رسول دیکھ رہے ہیں، اللہ کے اذن اور عطا سے دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ بتاؤ جب کوئی محنت کرتا ہے، یہ صرف جلسہ محنت سے سجا، اگر اس جلسے کو خراب کریں گے نا تو جلسہ بنانے والے جو جلسہ جنہوں نے منعقد کیا، امام صاحب ہو یا ان کی کمیٹی ہو، امین القادری بھی اگر جلسہ خراب کرے گا اچھا نہیں لگے گا، بولے گا دوسری بار اس کو مت بلانا، سید ہوگا اپنے گھر کا، ہمارا جلسہ خراب کر گیا۔ میں پوچھتا ہوں جو تمہارے ایک مہینے کی محنت پر چندے کے پیسے کے سجائے ہوئے جلسے کو برباد کرے، تمہارا دل اتنا ٹوٹتا ہے، نہ سید دیکھتے ہو، نہ عالم دیکھتے ہو، نہ خطیب دیکھتے ہو، اس سے تم ناراض ہو جاتے ہو جس رسول نے 23 سال محنت کی ہے۔ رسول اللہ کی محنت اگر ہم محسوس نہ کریں کون محسوس کرے؟ حضور کا خون پیشانی کا نالین میں آیا، جب حضور کو پتھر مارے جاتے تھے، پٹی باندھنے کے لیے زخموں پہ کپڑا بھی نہیں تھا، ام المومنین سیدہ خدیجہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کے سر پہ اور زخموں پہ باندھتی۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں کھانا پکتا تھا تو مکے کے گنڈے گندگی اور غلاظت جو پاخانہ کرتے ہیں، گندگی غلاظت اٹھا کر لاتے تھے، حضور کی ہانڈی میں ڈال دیتے تھے۔ غور کیجئے، چلتے تھے تو کانٹے بچھائے جاتے تھے، کانٹے۔ یہ حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا اس لیے کہ حضور دین کا کام نہ کریں۔ 3 سال تک کے گھاٹی میں پورے خاندان کو قید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کے گھر کے بچوں نے درخت کی پتیاں چبائی، چمڑے جلا کر کے پیس کر کے اس کا شربت بنا کر کے پیا۔ یہ محنت ہے۔ اب بتاؤ جب تمہاری وجہ سے شادیاں مہنگی ہوگی، کار مانگو گے، جہیز مانگو گے اور بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگے گی، شادیاں مہنگی ہوگی یا پیٹ کے بچے قتل کیے جائیں گے، اور جب میدان محشر میں تم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے میلاد منا کر یا جو بھی دعوے کر کے، حضور چہرہ پھیر لیں، حضور چہرہ پھیر لیں، بتاؤ کیا ہوگا؟ آج رسول اللہ کی محنت کا احساس نہیں ہے تمہیں؟ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، ارے شراب کی بوتل ہاتھ میں آنے سے پہلے تجھے محسوس ہونا چاہیے کہ یہ دین میرے گھر تک کتنی محنتوں سے پہنچا۔ ایسے منافق صفت دیندار مت بنو، زبان پہ جلسوں میں دین اور اندر دنیا۔ جب تم بیٹے کا رشتہ طے کرنے جاتے ہو تو مولانا کیا کہتے ہیں؟ مولانا میری بیوی نہیں مان رہی ہے، وہ جہیز کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اتنے فرما بردار ہو بیوی کے، ہر دن تم چلاتے ہو بیوی کو، اور شادی کے موقع پہ تمہیں بیویاں نظر آتی ہیں، بہانے سب مانگ رہے ہیں۔ اور اگر میری یہ گستاخی معاف ہو تو میں ہندوستان کی زمین پہ یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ صرف دنیا دار لوگ نہیں، دیندار طبقہ بھی اس لعنت میں ملوث ہے۔ کیا جواب دو گی اللہ کو؟ کیا جواب دو گی؟ اگر واقعی میلاد منانا ہے تو انقلاب کا حصہ بنو، اور آج سچے دل سے طے کرو مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے نبی کو، میلاد والے رسول کو جس کے ذریعے سے ہمیں جنت لینا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ اب میں اپنی شادی کروں یا اپنے بچوں کی شادی کروں، جو کنوارے وہ اپنی شادی کے بارے میں، جو اولاد والے وہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ حضور سے وعدہ کریں، مجھ سے نہیں، کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی امت کی بیٹیاں جیش کی وجہ سے پیٹ میں قتل ہو رہی ہے یا اوروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو جب میں اپنے بیٹے کا نکاح کروں گا تو انشاءاللہ میں یوں کہوں گا کہ بغیر جہیز کے نکاح کروں گا۔ اگر میرا سمدھی دینا بھی چاہے گا تو میں کہوں گا جا کسی اور موقع سے دے دینا، لیکن جہیز کا خاتمہ کروں گا، اور اللہ اکبر بغیر جہیز کی شادی کر کے دنیا کو بتاؤں گا کہ نبی کے نام پہ جان دینا بھی جانتے ہیں اور بدعت کا خاتمہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ اگر یہ ہو گیا انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ یاد رکھنا اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول کی بہت محنتیں ہیں، اس محنت کا احساس کرو۔ آج ہم صرف زبان سے میلاد مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لیکن حضور کی محنت کا ہمیں احساس۔ بھائیو
ایک دن میں 3 بار کپڑے بدلتے ہو، اچھا ہے بدلو، 4 بار بدلو۔ ہماری قادری، ہم تو قادری صوفی لوگ ہیں، ہمارے قادریت بہت تصوف میں بہت انجوائے والی ہے۔ ہمارے غوث پاک کہتے ہیں اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے کام کرو۔ ہمارے غوث تو اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ بادشاہ کو بھی پہنو، 4 بار پہنو، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں 4 بار کپڑے بدلنے کے بعد یہ مت بھولو کہ اسی دین کے لیے صحابہ جو احد میں شہید ہوئے تھے ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ بغیر کفن کے دفن ہونے والے صحابہ کی قربانی بھی یاد کر۔ کتنی عورتوں کا سہاگ اجڑا ہے نا، تب ہمارے گھر پہ اسلام پہنچا۔ کتنے بچے یتیم ہوئے تب ہمارے گھر پہ اسلام پہنچا۔ کتنی جانیں گئی تب ہمارے گھر پہ اسلام پہنچا۔ اب بتاؤ، ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہا، انجینئر بنانا چاہا، ٹیچر بنانا چاہا، سب بنایا، بناؤ، بالکل بناؤ۔ کیا آپ نے اپنے بچے کو مسلمان بھی بنایا؟ بتاؤ۔ ٹیوشن کے لیے جگاتے ہو، اسکول جانے کے لیے صبح 5 بجے جگاتے ہو، کبھی اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھی جگایا؟ بہت معذرت کے ساتھ، جو رسول کہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھتے ہو؟ نہیں۔ جلسے میں آئیں 3 گھنٹہ بیٹھیں گے، 5 گھنٹہ بیٹھیں گے، کتنے لوگ عشاء پڑھ کے ہاتھ مت اٹھانا، ذلیل کرنا مقصد نہیں، حضور کی امتی ہو، ہم سے بہتر ہوا، آپ کی حرمت کو کعبے سے افضل قرار دیا گیا ہے، لیکن اتنا پوچھتا ہوں عشاء کتنے پڑھ کے آئیں اور جا کے فجر کتنے پڑھیں گے؟ بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں، جو جلسہ کرتے ہیں نا وہ بھی اللہ ماشاءاللہ نماز نہیں پڑھتے۔ جلسے کی مصروفیت میں یہ مغرب بھی چھوڑتے ہیں، عصر بھی چھوڑتے ہیں، عشاء بھی چھوڑتے ہیں۔ کروڑوں جلسے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک سجدہ فرض ایک پلڑے میں رکھا جائے، کروڑوں جلسے اس سجدے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ آپ کیا سوچ رہے ہو نماز چھوڑ دوں گا میلاد کے ذریعے بخش دیا جاؤں؟ بھائیو، ہمارے ہاں میلاد فرض نہیں ہے، علماء موجود ہیں، نفل ہے، مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ حضور سے محبت کا اظہار ہے۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ میلاد پر میری تقریریں موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو میلاد منانے سے منع کرتے ہیں ان کے دل سیاہ ہو گئے، ہم ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن آپ سے کہتا ہوں میلاد مناؤ گے نفل مستحب کر کے اور فجر چھوڑ دو گے، نمازیں چھوڑ دو گے، پھر سوچو کہ حضور بخشوا لیں گے۔ دیکھو حضور تو کسی کو بھی بخشوا سکتے ہیں، ان کی شان ہے، ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ لیکن یہ بھی سن لو، وہ جس کو چاہے بخشوا سکتے ہیں، وہ مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو کروڑوں کو اشاروں میں بخش دیا جائے، مگر انہوں نے ہی فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، میں محمد اس سے بیزار ہوں، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے۔ کہاں گئی نماز؟ نماز کہاں گئی؟ جس دن میلاد کا جلوس نکالتے اس دن بھی فجر نہیں پڑھتے۔ حضور کے دل پہ کیا گزرتی، اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ پھر کہتا ہوں منافق نہ بنو، اگر عاشق بن رہے ہو سچے بنو۔ ایک حدیث سن لو، بات پوری کرتا ہوں۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لکھتے ہیں، میں کہوں گا تو مجرم ہوں گا، لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں کیونکہ میں ایسی بات کرتا ہوں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سنی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر قرآن حدیث بیان کرنا مشکوک کرتا ہے، آپ جو چاہے ٹائٹل دے دے، الحمدللہ میں 41 پشتوں کا پشتینی سنی ہوں، کنورٹڈ سنی نہیں ہوں، ہاں الحمدللہ 41 پشتوں کا سنی ہوں، اور جس میں سیدہ فاطمہ اور مولائے کائنات ہمارے شجرے میں نسب کے اعتبار سے سب سے اوپر ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن ایک بات آپ سے کہوں، حقیقت اگر میری بات واقعی سنیت سے ٹکراتی ہے تو آپ میری اصلاح کریں، مجھ سے بات کریں، اور اگر میں واقعی سنیت کی بات کر رہا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں مسلک نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولا علی نے بے نمازی پہ کفر کا فتویٰ دیا، سیدنا فاروق اعظم نے بے نمازی پہ کفر کا فتویٰ دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے نزدیک مولائے کائنات اور سیدنا فاروق اعظم کا فتویٰ اسی طرح نظر انداز کرنے کے قابل ہے؟ اگرچہ ہم حنفی ہونے کے اعتبار سے ہمارے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہمیں، اور ہمارے امام نے بتایا کہ ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے، فاسق کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو حدیثوں میں آیا ہے اس کی تعویل ہمارے امام اعظم نے کی ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مولائے کائنات نے فتویٰ دیا بے نمازی کافر، فاروق اعظم، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اگر آپ سے پوچھتا ہوں امام اعظم کے قول کی بجائے مولائے کائنات کے قول پر قیامت کے دن فیصلہ ہوا تو کہاں جاؤ گے؟
کہاں جاؤ گے؟ میں افضل و تفضیل کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، امام اعظم بہرحال غلام ہے، لیکن آپ بتائیں تو صحیح، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو کیا ترجمہ کر؟ یہ متعمدا فقد، یہ فقد کہاں جا رہا ہے؟ فقد یہ تو احناف کی کشادہ قلبی ہے کہ فقد کا لفظی ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ اس کا جو ہے وہ عرفی اور اصطلاحی ترجمہ کر کے اس کی معنویت کو بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ فقد کا ترجمہ ہو جائے نا تو پھر تمہاری آنکھیں کھلیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہم قادری ہیں، ہم چشتی، نقشبندی، سروردی، رضوی، برکاتی، وارسی ہے، مداری۔ میں نے کہا بھیا سب بنو، سب سر آنکھوں پر، پہلے مسلمان تو بن جاؤ۔ جو مسلمان رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے دور میں مومن اور کافر میں فرق کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ حدیث نہ ہو میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں، میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مومن اور کافر میں فرق کرتے تھے، کس بنیاد پر؟ صرف نماز کی بنیاد پر۔ جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مومن سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے۔ یہ رسول اللہ کے دور کا یہ پہچان تھی، یہ پہچان تھی رسول اللہ کے دور میں مومن۔ بتاؤ صحابہ کے نزدیک اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، غوث پاک کے نزدیک اپنا ایمان ثابت نہیں، جاؤ گے کہاں؟ ڈر نہیں لگتا؟ جو مال اور جو دولت قبر میں نہیں لے کر کے جاؤ گے، اس کے لیے 12 14 گھنٹے محنت کرتے ہو، اور جو نماز قبر کے اندر ساتھ جائے گی اس کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کی۔ میں کہتا ہوں جنت کے لیے نہ پڑھو، کم سے کم سچے سنی بننے کے لیے تو نماز پڑھ لو۔ نماز میں حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک۔ اور یاد رکھنا آقا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ اور یاد رکھنا ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، سنیوں جب تک رسول اللہ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے جنت کسی کو نہیں ملے گی۔ تم اور میں تو دور کی بات، عالم مولانا مفتی صحابہ دور کی بات، خلیل اللہ کو بھی اس دن رسول اللہ کی حاجت ہوگی۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، جب تک حضور کی بارگاہ میں اللہ اکبر نگاہ کرم نہ ہوگی کسی کی بگڑی نہ بنے گی۔ اب سوچو نماز چھوڑنے والوں 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، میلاد منانے والوں مناؤ، دھوم سے مناؤ میلاد، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میلاد منائی جاتی رہے گی، لیکن غور سے سننا، حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ نظر کرم کر دے، جنت دے دے، اور حضور نے نظر پھیر چہرہ پھیر لیا۔ ظالم تو زنا کی فلمیں تو دیکھتا تھا، لیکن 10 منٹ تجھے نماز کے لیے نہیں تھا۔ مال کمانے کے لیے کلکتہ، دلی اور سعودی تک گیا، لیکن گھر کا بسترہ چھوڑ کے محلے کی مسجد تک نماز کے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہ جا سکا۔ بولو یہ دنیا ہے، بے وفا ہے۔ بھائیو اولاد کے لیے جو کما کے جما رہے ہو، جماؤ، بہت جماؤ، اللہ تمہیں خوب دے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سب اولاد عیش کرے گی، عیش۔ جیتے جی بچے 24 گھنٹے میں خیریت کا فون نہیں کرتے ماں باپ کو، یہ مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کریں گے یہ مصروف بچے؟ خود سوچو، سعودی چلے جائیں، دلی چلے جائیں، کلکتہ کمانے کے لیے، بوڑھی ماں انتظار، اس کو تو بڑا فخر کہ میرا بچہ سعودی میں ہے، میرا بچہ دلی میں، میرا بچہ کلکتہ میں۔ 24 گھنٹے میں ایک فون نہیں آتا بوڑھے ماں باپ۔ بتاؤ نا، عبرت لے لو، عبرت۔ اللہ سب کے بچوں کو نیک بنائے، لیکن عبرت لے لو کہ جو بچے 24 گھنٹے میں ہمیں جیتے جی فون نہیں کر رہے ہیں، وہ ہماری مغفرت کے لیے دعا کیا کریں گے؟ جو کچھ کرنا اپنے لیے کر لو، یہی سے کر لو، اپنے ہاتھوں سے کر لو۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ سب یہاں بہویں راج کرے گی، بیٹے راج کرتے رہیں، لیکن آپ کا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ قبر میں کیڑے چلیں گے، ان موٹے موٹے نرم نرم خوبصورت جسموں میں کیڑے چلیں گے۔ بہت گھمنڈ ہے نا اپنے نسب پر، اپنے جسم پر، اپنی دولت، کیڑے چلیں گے۔ میں کوئی بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے، ایسے کیڑے کہ ہڈیاں بھی چاٹ جائیں گے کیڑے، کیونکہ حضور سے وفا نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، حضور کی بات نہیں مانی، صرف زبان سے دعوے کرتے رہے۔ مگر ہاں اگر کوئی سچا رسول اللہ کا وفادار ہے، کیڑا چلنا تو دور کی بات، انشاءاللہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی وفا تو کرے۔ جو حدیث پڑھنے لگا تھا وہ سن لے، بات میں پوری کرتا ہوں۔
قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، ہم سب عاشق لوگ ہیں نا، عشق کا دعویٰ، آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ جو رات بھر سوئے عشق کا دعویٰ کر کے وہ جھوٹا ہے، تو جو فجر میں بھی سوتا رہے صبح کے وقت وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا۔ اس کا مطلب جو عاشق لوگ ہیں نا وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، عشق ہو جائے تو درود پڑھتے جگیں گے، نفل پڑھتے جگیں گے۔ دیکھا اس عاشق کو جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا تھا لیکن 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ غوث پاک کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ انہیں کیا ضرورت تھی؟ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے۔ لیکن عشق جتنا زیادہ ہوتا ہے آدمی عبادت اتنی ہی زیادہ کرنے لگتا ہے۔ ہم کیسے عاشق ہے کہ 3 دن تک پاک بھی نہیں رہتے، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں۔ ہم کیسے عاشق ہے کہ ہفتے پر مسجد جانے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ایک جملہ کہہ دوں برا نہ مانو تو، جو عشق تمہیں گھر سے نکال کے مسجد تک نہیں لے جاتا، اتنا کمزور ہے تمہارا عشق۔ تو جو عشق اتنا کمزور ہو جو گھر سے مسجد تک نہ لے جا سکے، وہ عشق تمہیں کبھی جنت تک نہیں لے جا سکتا۔ عشق تو وہ ہے جس نے حنظلہ کو پہلی رات کی دلہن چھڑوا کر احد کے میدان تک لایا تھا۔ عشق تو وہ ہے جس نے امام حسین کو مدینے کا آرام چھڑوا کر کربلا تک لایا تھا۔ عشق تو وہ ہے جس نے حمزہ کو اتنا حوصلہ دیا تھا کہ کلیجہ چبوا کر بھی مسکرا رہے تھے۔ عشق یہ ہے، یہ عشق والے مزے لے رہے ہوں گے اور ہم جیسے جو صرف دعویٰ کر رہے ہیں دعوے میں رہ جائیں گے۔ دعا کرو اللہ میں سچا عاشق بنائے۔ عہد کرو، بولو کرتے ہو عہد؟ آج سے نماز چھوٹے گی؟ بولو آج سے نماز چھوٹے گی؟ نہیں۔ کتنے لوگ اللہ کے رسول کو گواہ بنانے کے لیے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ 5 وقت کی پڑھیں گے؟ حضور کے نام پہ بتاؤ کتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، اٹھا کے رکھے، حضور گواہ ہو جائے۔ ذرا ہم بھی تو دیکھیں، ہم دیکھیں نہ دیکھیں لیکن مدینے کی سرکار دیکھ رہے ہیں، اٹھائیں۔ بولو وعدہ کرتے ہو؟ اے اللہ وعدہ کرنا تیرے محبوب کے نام پہ ان کا کام ہے، اس وعدے کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے۔ اللہ سب کو نماز۔ دوسرا تھوڑا مشکل وعدہ، کتنے وہ غیر شادی شدہ لڑکے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ بغیر جہیز کے شادی کروں گا؟ ہائے ہائے، ہاں سبحان اللہ، اٹھا کے رکھیں۔ یہ میلاد انقلاب کا نام ہے، لیکن بولو ابا کے کہنے پر تو پھر مجبور نہیں ہو جاؤ گے۔ ماں باپ کی وہی بات ماننا جو شریعت کے مطابق ہو، اور جو شریعت کے خلاف وہ ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ آپ کہہ رہے ہیں لے، نبی کہہ رہے مت لے، میں باپ کی نہیں اس وقت رسول پاک کی مانوں گا۔ ان سے لڑنا بھی مت، ان کو جھڑکنا بھی مت، مگر قدم پکڑ کے کہہ دینا کہ آج آپ کی نہیں آج حضور کی مانیں گے، کیونکہ حضور حضور ہے۔ ارے جب باپ چھوڑ کے قیامت میں بھاگے گا تو اس وقت آمنہ کلال کہے گا نا اللہ ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ۔ میرے امام کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پینا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، قصرِ دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ جاتے یہ ہیں، آتے یہ، قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے، مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ ابھی جوانوں نے ہاتھ اٹھائے، ذرا اٹھائے تو ایک بار۔ ہائے بھولیں گے تو نہیں؟ جو غیر شادی شدہ ممبر پر ہے ذرا ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان میں سے کون وعدہ کرتا ہے؟ ذرا اٹھائیں۔ ممبر والے بھی حضور کی امت سے الگ نہیں ہیں، تھوڑا گستاخی معاف کر دیں، سب شادی، کچھ ہے غیر شادی شدہ۔ اچھا اب شادی شدہ لوگوں کا امتحان ہے، اپنے بچوں کی پوتوں کی جب شادی کریں گے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو حضور کی امت کی بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے بغیر جہیز کے شادی کریں گے؟ اچھا اٹھا کے رکھیں، یہی بات ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، میلاد کا جشن ہوتا رہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک گزارش، جانا نہیں، اگر حاجت ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر حاجت نہیں ہے تو جانا نہیں، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے ہمارے عزیز شاعر اسلام دلبر شاہی صاحب
اور بھی حمزہ صاحب کو ہی نا، اور بھی جو شعراء ہیں ان کو سنیں پھر جائیں. مجھے بھی جب تک توفیق ہوگی میں بیٹھا رہوں گا، آپ بھی بیٹھے رہیں. اگر حاجت ہے تو حاجت سے فارغ ان کی الگ بات ہے. چلے آج ناظم صاحب کی ذمہ داری دلبر بھائی کے لیے میں پوری کرتا ہوں. دلبر بھائی کو نعرہ لگائیں عاشق رسول کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مداحان رسول. ایک بات بتاؤں، میں نبی کی نعت پڑھنے والوں سے بہت پیار کرتا ہوں. اس کی وجہ بتاؤں، جب حضور کی بارگاہ میں حسان نعت پڑھتے تھے نا تو حضور خود زمین پہ بیٹھتے تھے اور حسان کو منبر پہ کھڑا کرتے تھے. ہاں لیکن بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرے جو نعت خواں لوگ ہیں نا وہ نعت پڑھنے کے لیے جب جلسے میں آئے نا تو نذرانہ طے کیے بغیر آیا کریں، تو یہ اچھی بات ہوگی. حالانکہ مجھے امید ہے کہ یہ جن کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں یہ ایسے لوگ نہیں ہیں، یہ ایسے لوگ، میرا حسن ظن ایسے لوگ نہیں ہیں انشاءاللہ. لیکن آپ